بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لا اکفرن عنہم سیئاتہم ولا ادخلنہم جنات تجری من تحتہا الانہار ثوابا من عند اللہ واللہ عندہ حسن الثواب لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم بئس المہاد لیکن الذین اتقوا ربہم لہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار وإنا من اہل الکتاب لمن یؤمن باللہ وما انزل الیکم وما انزل الیہم خاشعین للہ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا اولئک لہم اجرہم عند ربہم ان اللہ سریع الحساب یا ایھا الذین آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کے نام سے جو بہت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں اور رات اور دن کے باری باری سے آنے میں ان ہوش مند لوگوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں خدا کو یاد کرتے ہیں اور زمین و آسمان کی ساخت میں غور و فکر کرتے ہیں اور بے اختیار بول اٹھتے ہیں پروردگار یہ کچھ تو نے فضول اور بے مقصد نہیں بنایا ہے، تو پاک ہے اس سے کہ عبث کام کرے، پس اے رب ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے، تو نے جسے دوزخ میں ڈالا اسے در حقیقت بڑی ذلت اور رسوائی میں ڈال دیا، اور پھر ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ مالک ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلاتا تھا اور کہتا تھا کہ اپنے رب کو مانو، ہم نے اس کی دعوت قبول کر لی، پس اے ہمارے آقا جو قصور ہم سے ہوئے ہیں ان سے درگزر فرما، جو برائیاں ہم میں ہیں انہیں دور کر دے اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر۔ خداوندہ جو وعدے تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے کیے ہیں ان کو ہمارے ساتھ پورا کر اور قیامت کے دن ہمیں رسوائی میں نہ ڈال، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں۔ جواب میں ان کے رب نے فرمایا میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں ہوں، خواہ مرد ہو یا عورت، تم سب ایک دوسرے کے ہم جنس ہو، لہٰذا جن لوگوں کو میری خاطر اپنے وطن چھوڑنے اور جو میری راہ میں اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور میرے لیے لڑے اور مارے گئے ان کے سب قصور معاف کر دوں گا اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ ان کی جزا ہے اللہ کے ہاں اور بہترین جزا اللہ ہی کے پاس ہے۔ اے نبی دنیا کے ملکوں میں خدا کے نافرمان لوگوں کی چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے
یہ محض چند روزہ زندگی کا تھوڑا سا لطف ہے، پھر یہ جہنم میں جائیں گے جو بدترین جائے قرار ہے۔ برعکس اس کے جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں، ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کی طرف سے یہ سامان ضیافت ہے ان کے لیے جو کچھ اللہ کے پاس ہے نیک لوگوں کے لیے سب سے بہتر ہے۔ اہل کتاب میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف بھیجی گئی، اور اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اس سے پہلے خود ان کی طرف بھیجی گئی تھی۔ اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں اور اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت پر بیچ نہیں دیتے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ اللہ حساب چکانے میں دیر نہیں لگاتا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر سے کام لو، باطل پرستوں کے مقابلے میں پامردی دکھاؤ، حق کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، امید ہے تم فلاح پاؤ گے۔ صدق اللہ العظیم۔ بھائیو بہنوں، یہ سورہ آل عمران کا آخری رکوع ہے۔ اس کی بڑی خاص فضیلت ہے جو حدیث مبارکہ میں آئی ہے۔ ایک تو حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کو اٹھتے تو آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے اس رکوع کی تلاوت کرتے۔ یہ بڑی خاص بات ہے۔ آپ کا معمول مبارک یہ تھا کہ جیسے ہی آنکھ کھلتی بستر سے اٹھتے پھر آسمان کی طرف دیکھتے اور پھر یہ پورا رکوع تلاوت کرتے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ دوسری ایک حدیث مبارکہ ہے کہ کچھ اہل کتاب میں سے کچھ کافر لوگ، کچھ مشرک لوگ آپ کے پاس آئے اور آپ سے کہا کہ نبی تو موسیٰ بھی تھے، تو ان کو تو عصا کا معجزہ ملا تھا، ید بیضا کا معجزہ ملا تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام تھے، وہ بھی نبی تھے، تو ان کو یہ معجزے ملے تھے کہ کوڑیوں کو اچھا کر دیتے تھے، مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ آپ کو کیا معجزہ ملا ہے تاکہ آپ سمجھ سکے آپ نبی ہیں، رسول ہیں؟ تو آپ نے یہ رکوع تلاوت کی اور کہا کہ مجھے یہ معجزہ، یہ انعام ملا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ بہت بڑی بات ہے یہ آیتوں پر اگر غور کریں تو اس میں ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے بھی بڑی بشارت ہے۔ اگر ہمارے دل میں تقویٰ ہے، اللہ کا خوف ہے، اور اپنی غلطیوں پر اور اپنے گناہوں پر ہمارے دل میں اگر ندامت ہے تو اس میں بشارت ہی بشارت ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے رحم سے ہمیں امید ہے کہ اللہ ہم پر بھی رحم فرمائے گا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے صحابہ کرام سے کہ اللہ تعالیٰ ان کے قصور معاف کر دے گا، اس میں وعدہ ہے، اور اللہ اپنے وعدے سے پھرنے والا نہیں ہے۔ تو ہم گنہ گاروں کو بھی یہ امید پیدا ہو جاتی ہے کہ ہماری زندگیاں جو جہالت میں گزری ہیں، یا ہم سے جو قصور سرزد ہو رہے ہیں، یا نفس کے غلبے سے ہم کچھ غلطیاں کر جاتے ہیں، دنیا داری کے غلبے سے ہم بھی غلطیاں ہو جاتی ہے، اور ہمیں احساس ہے، تو ہمیں امید ہے اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا۔ بڑی خاص آیتیں ہیں یہ۔ جی اب ہم آیتوں پر پورے رکوع کا تو مطالعہ مشکل ہے، میرا طریقہ ایسا نہیں ہے کہ میں سرسری طور پر چلا جاؤں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ وقت میں برکت دے اور پھر آگے بھی ہم اس رکوع کو چلا سکیں تو بہتر ہوگا، یا جیسی بھی اللہ کی مرضی ہو۔ زمینوں اور آسمان کی پیدائش میں اور رات اور دن کے باری باری آنے میں ان ہوش مند لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں خدا کو یاد کرتے ہیں اور زمین و آسمان کی بناوٹ پہ غور کرتے ہیں، اور بے ساختہ ان کی زبان سے نکل جاتا ہے کہ پروردگار یہ تو نے کچھ فضول نہیں بنایا ہے، تو پاک ہے اس بات سے کہ کوئی فضول کام کرے۔
حدیث تو میں نے آپ کو بتائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ اٹھ کر آسمان کی طرف دیکھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں پوری کائنات میں پھیلا رکھی ہیں، پوری کائنات میں پھیلا رکھی ہے۔ یہ زمین ہے، یہ آسمان ہے، سورج کا نکلنا ہے، سورج کا غروب ہونا ہے، رات کا طاری ہونا ہے، ہواؤں کا چلنا ہے، موسموں کا تبدیل ہونا ہے۔ یہ سارے کس کے اختیار میں ہیں؟ کیا امریکی سائنٹسٹوں کے اختیار میں؟ امریکہ کے سائنسدان سورج نکالتے ہیں، ڈبوتے ہیں؟ یا فرانس کے سائنسداں رات اور دن لاتے جو لے جاتے ہیں؟ کس کے اختیار میں ہیں؟ اللہ رب العزت کے اختیار میں، جو قیامت کا اکیلا مالک، جو کائنات کا اکیلا مالک ہے، اس کے اختیار میں۔ اصل میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، اس میں کہا گیا ہے بہت سی نشانیاں ہیں ان کے، جو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر حال میں خدا کو یاد کرتے ہیں اور زمین و آسمان کی بناوٹ میں غور و فکر کرتے ہیں۔ غور و فکر کون کرتا ہے؟ جس کو اللہ نے عقل دی ہے۔ عقل کی عبادت ہے کہ وہ غور و فکر کرے، جس طرح ہاتھوں کی عبادت ہے کہ وہ کام کرے، پیروں کی عبادت ہے کہ وہ چلیں، آنکھوں کی عبادت ہے کہ وہ جائز کاموں میں ہی یا ایسی چیزوں ہی کو دیکھے جو اللہ کی مرضی ہے، ٹھیک اسی طرح عقل کی عبادت یہ ہے کہ وہ غور و فکر کرے۔ اگر عقل کو آپ نے غور و فکر میں نہیں ڈالا تو گمراہ ہو جائے گی، گمراہ ہو جائے گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کسی کا ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے اور وہ بہت دن تک کام نہیں کرتا تو ہاتھ پتلا ہو جاتا ہے، ناکارہ سا ہونے لگتا ہے، پھر ڈاکٹر اسے فزیو تھراپسٹ کے پاس بھیجتے ہیں، خوب چلائیں، خوب ایکسرسائز کریں، وقت پہ آ جائے۔ تو اس ہاتھ کی عبادت ہے کہ وہ کام کرے۔ جس چیز کو، جس شے کو اللہ تعالیٰ نے جس مقصد سے پیدا کیا ہے وہ اپنے مقصد میں اگر کام کر رہی ہے تو وہ اس کی عبادت ہے۔ عقل کو اگر غور و فکر سے آزاد کر دے انسان تو جانور میں اور انسان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جانور انسان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جانور بھی کھاتے پیتے ہیں، زمین و آسمان کے نیچے رہتے ہیں، دھوپ میں چلتے ہیں، رات میں بھی زندگی گزارتے ہیں، لیکن ان کو عقل نہیں ہے۔ انسان عقل کو دے کر بھیجا گیا ہے، اس لیے اس میں کہا گیا ہے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ غور و فکر تو سائنٹسٹ بھی کرتے ہیں، غور و فکر دانشور بھی کرتے ہیں، بڑے بڑے سائنسداں بھی غور و فکر کرتے ہیں، لیکن وہ اس کے کنہ تک پہنچ ہی نہیں پاتے۔ اس لیے غور و فکر کے ساتھ کیا ضروری ہے؟ اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر وقت خدا کو یاد کریں۔ خدا کی یاد عقل کی رہنما ہے، سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ جو عقل خدا کی یاد کے بغیر ہوگی وہ گمراہی کی طرف جائے گی، فساد کی طرف جائے گی، تباہی کی طرف جائے گی، شیطان کی لونڈی بن جائے گی۔ جو عقل خدا کی یاد کے بغیر ہے، اور خدا کی یاد ہی ہے جو انسان کو خدا کی مرضی پر چلاتی ہے، اور وہ سارے اعضاء جسمانی یا روحانی جو انسان کو ملے ہیں اگر خدا کی یاد میں رہتے ہیں تو ان سے سارے وہ کام ہوتے ہیں جو خدا کو پسند ہے، جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، جس سے اللہ تعالیٰ بندے سے خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے کو اپنے قریب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بندوں کو معاف کرتا رہتا ہے، ان کی غلطیوں سے درگزر کرتا رہتا ہے۔ بڑی سے بڑی ہمالیائی غلطیاں ہو، گناہ ہو، اللہ تعالیٰ کے یہاں آدمی سر دے دے اور اس سے طلب کرے تو اللہ معاف کرتا ہے۔ یہ اس کا وعدہ ہے، یہ اس کا وعدہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا دامن یا اللہ تعالیٰ کا در ایسی چیز ہے کہ مانگنے سے آبرو نہیں جاتی، آبرو بڑھتی ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی سے بھی مانگیے آبرو جاتی ہے، خودداری چلی جاتی ہے۔ انسان اپنے آپ کسی سے مانگے اگر
تو انسان اپنے آپ میں ہی ہلکا اپنے کو محسوس کرتا ہے، ہلکا محسوس کرتا ہے، سستا محسوس کرتا ہے، اس کے اندر کی خود اعتمادی مجروح ہوتی ہے، توکل مجروح ہو جاتا ہے اللہ کی ذات پر۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس تو سب کچھ ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس سب کچھ ہے۔ تو جو لوگ اللہ کی یاد اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہوئے کرتے ہیں، اللہ کے رسول سے یہ ساری چیزیں ملتی ہیں کہ اٹھتے بیٹھتے لیٹتے کیسے کرنا چاہیے اللہ کی یاد، اٹھے بھی ہیں، لیٹے بھی ہیں، بیٹھے بھی ہیں۔ اب نماز تو ایک خاص وقت اور خاص انداز کی چیز ہے، اس میں لیٹنے کا کہاں ذکر ہے، لیکن اللہ کی یاد سے کسی وقت بھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر دوام سکھایا ہے، ذکر دوام سکھایا ہے۔ آپ کے چھوٹے چھوٹے کلمات ایسے پر اثر ہے جو اللہ کو بھی پسند ہے، اور بندے کی کیفیت بھی اس سے غیر معمولی حفاظت ہوتی ہے، نفس سے حفاظت ہوتی ہے، باہر کے ماحول سے حفاظت ہوتی ہے، فساد جو ذہن میں پیدا ہوتا ہے اس سے ہوتی ہے، دل میں جو گناہ یا لالچ پیدا ہوتا ہے اس سے انسان کی حفاظت کرتی ہے کیا؟ اللہ کی یاد۔ انسان کی پناہ جو چیز ہے وہ اللہ کی یاد ہے۔ انسان کا کوچ کنڈل جو ہے، سمجھتے ہوں گے آپ کوچ کنڈل، وہ اللہ کی یاد ہے۔ انسان کی ڈھال اللہ کی یاد ہے۔ اللہ کو ہر وقت یاد کرتے رہنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سواری پر سوار ہوتے تو اللہ کو یاد کرتے، سواری سے اترتے اللہ کو یاد کرتے، گھر میں داخل ہوتے اللہ کو یاد کرتے، پانی کی پیاس لگتی اللہ سے دعا کرتے، پانی سے سیراب ہو جاتے تو الحمدللہ کہتے۔ سارے کلمات حدیث مبارکہ میں ہے۔ اس کا انسان کو عادی ہونا چاہیے۔ کوئی خیال انسان کو ایسا چھو جائے جس سے وہ اللہ کی مرضی کے خلاف ہو، نفس کے اکسانے کا والا خیال ہو، شیطان کے حلول کی بھی کوئی چیز ہو، فوراً اگر استغفار پڑھے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، تو اس خیال کو اللہ کی یاد مٹا دیتی ہے، اس خیال کو مٹا دیتی ہے، جس طرح ایک موج جو ہے پورے کچرے کو صاف کر دیتی ہے۔ دو حدیثیں ہیں بخاری کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دن میں 70 مرتبہ استغفار پڑھتا ہوں۔ ایک دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا کہ میں 100 مرتبہ استغفار پڑھتا ہوں۔ اللہ کے رسول کو اس کی ضرورت تھی، ہم کو ضرورت نہیں ہے، ہم غافل ہیں، ہم اس سے غافل ہیں۔ دیکھیے اللہ کی یاد جو ہے وہ زبان کی ورزش کا نام نہیں ہے، یہ فرق سمجھ لیں آپ، ورنہ تسبیح بھی چل رہی ہے، گفتگو بھی ہو رہی ہے، ہنس بھی رہے ہیں، دنیا داری کی باتیں ہو رہی ہیں، ایسے بھی لوگ میں نے دیکھے جو اللہ کی یاد کا ڈھونگ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بتاتے ہیں لوگوں کو کہ میں کتنا اللہ والا ہوں، تو یہ اللہ کی یاد نہیں ہے، یہ تو اللہ کی یاد سے غافل کر دینے والا عمل ہے۔ عبادت میں اگر اخلاص نہیں ہے تو اللہ کی یاد سے غافل کر دینے والی چیز ہے۔ تذکیر میں، ذکر میں اگر اخلاص نہیں ہے، خشوع نہیں ہے تو اللہ کی یاد سے یہ عمل خود غافل کر دے گا انسان، یہ آپ کے لیے وبال بن جائے گا، ہمارے سب کے لیے۔ انسان جو ہے وہ ہر وقت چوکنا رہے، ہر وقت چوکنا رہے، خیالات تو بھٹکتے ہیں، اس لیے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے نفس دے کے بھیجا ہے، اور انسان کے اندر نفس سے لڑنے کی قوت رکھی ہے، قوت رکھی ہے۔ اس قوت کو اگر کام میں لائے تو وہ اللہ کی یاد ہے جو بہت بڑی طاقت اس کو فراہم کر دیتی ہے۔ نہیں ہے یوسف علیہ السلام خوبصورت بیڈ روم میں عورت جو ہے بے لباس کے قریب ہو گئی اور اس کے پیچھے اس کو پکڑ لیا اور کہے کہ آ جا میرے ساتھ، تجھے ہی کو بلاتی ہوں، اور خوبصورت نوجوان تھے، پرشباب آپ نوجوان تھے، عمر کے اس مرحلے میں
آپ نے کیا الفاظ کہے ہے سورہ یوسف میں؟ کیا ہے؟ معاذ اللہ، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اس جگہ سے واپس آئیں، کون واپس آ سکتا ہے؟ تنہائی میں کوئی نوجوان واپس آ سکتا ہے؟ اللہ ہی جسے واپس لا دے وہی آ سکتا ہے۔ اور وہاں جو ہے انہوں نے، اللہ نے آگے آیتیں آتی ہے کہ وہ بھی اس کی طرف بڑھ جاتا اگر ہماری برہان نہ دیکھ لیتا، یعنی اللہ کی یاد کا فوری اثر وہاں سے واپس لوٹا دیتا ہے انسان کو۔ اتنی بڑی طاقت ہے اللہ کی یاد میں، اس سے غافل ہیں ہم لوگ۔ اس لیے آیت کہہ رہی ہے، اور یہ رکوع غضب کا ہے، غضب کا ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا عصا اس ضرب کلیم مشہور ہے، ان کا ید بیضا، اور جو معجزات انہیں دیے گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کوڑیوں کو اچھا کر رہے ہیں، مٹی کا چڑیا بنا رہے ہیں، جانور بنا رہے ہیں، اس میں روح پھونک دے رہے ہیں، عظیم عظیم معجزہ تھا۔ اس کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ دیا گیا ہے، سورہ آل عمران کا پورا رکوع۔ اب اندازہ لگا سکتے ہیں یہ اس سے بڑا معجزہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ یوسف جو ہے جوانی کی انتہاؤں پر ہے، اور خوبصورت ترین، اور جو ہے وہ ہاف نیکڈ ہو کے اس کے سامنے آ گئی ہے، اور اس نے معاذ اللہ کہا، اور اللہ نے اس کو پناہ دے دی۔ اس سے بڑا کیا معجزہ ہو سکتا ہے؟ بخبتا یہ اس سے بڑا معجزہ ہے، ید بیضا سے بڑا معجزہ ہے، عصائے موسیٰ سے بڑا معجزہ ہے۔ اللہ کی یاد اتنی بڑی طاقت ہے۔ تو ہمیں جی اب اس میں جو بات ہے وہ غور و فکر کی بات آتی ہے، نشانیاں جو غور و فکر کی ہے۔ ایک بات میں عرض کر دوں، ایک چیز اور بتا دوں آپ کو۔ پچھلی آسمانی کتابیں وہ بھی آسمانی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس میں یہ انداز نہیں ہے غور و فکر کرو، زمین و آسمان کو دیکھو، سوچو، یہ الفاظ نہیں ہے۔ بلکہ بائبل کا مطالعہ اگر کریں یا اولڈ ٹیسٹمنٹ کا مطالعہ کریں آپ، تو یہ کہے گا اللہ تعالیٰ نے جب شریعت اتاری تو طور پہاڑ کو ان کے اوپر معلق کر دیا، 10 کمانڈمنٹ جس کو کہتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام نے سنایا، دیکھو ایسا تم کو کرنا ہے، ایسا کرنا ہے، بولو سمعنا و اطعنا، ہاں ہم نے سنا اور اطاعت کریں گے، سمجھ رہے؟ پھر بتایا گیا ہے، بار بار آیتیں آتی ہے بائبل میں، توریت میں، اگر تم نے اللہ کی نافرمانی کی تو تمہاری فصلوں پر ٹڈی دل بھیج دیا جائے گا، تمہاری ساری فصلوں کو کھا جائے گا، اگر تم نے ایسا کیا تو قحط ماں کی مار تم پر پڑے گی، اگر تم نے اللہ کی نافرمانی کی تو دوسری قوموں کو تم پر مسلط کر دیا جائے گا اور تمہارا قتل و غارت گری کریں گی۔ یہ انبیاء علیہ السلام کی امتوں سے کہا جا رہا ہے پچھلی آیتوں میں، لیکن یہ امت سے کیا کہا جا رہا ہے؟ غور و فکر کرو، سوچو، دیکھو ہم نے اونٹ کو کیسے بنایا، دیکھو آسمان کو کیسے بنایا، بغیر ستون کے بنایا، دیکھو زمین کو کیسے بچھایا ہے، دیکھو کیسے پھل ہے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے اگاتے ہیں، ایک ہی زمین ہے، اس سے کچھ پھل نکلتے ہیں، اس سے کچھ پھل نکلتے ہیں، یہ اللہ کی قدرت ہے، اس پر عقل کو اپیل کی گئی ہے۔ کیوں ایسا؟ اس لیے ایسا ہے بھائیو کہ پرائمری کا جو ٹیچر ہوتا ہے وہ ہاتھ میں چھڑی رکھتا ہے، سمجھ رہے؟ کالج کا پروفیسر ہاتھ میں چھڑی رکھتا ہے؟ نہیں رکھتا۔ دراصل یہ انسانوں کی جو آبادیاں ہے، سوسائٹی ہے، وہ اپنے ذہنی سفر میں، وہ اپنی ذہن کی میچورٹی میں کو حاصل کرتے 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 جب وہ انتہائی میچورڈ اسٹیج پر پہنچی ہے، تب یہ قرآن پاک اترا ہے۔ اب یہ امت کو چھڑی کی ضرورت نہیں ہے، یہ امت کو ڈانٹ پھٹکار کی ضرورت نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟
یہ امت سے اللہ تعالیٰ کو یہ توقع ہے، یہ امید ہے کہ اس کو عذاب کی ضرورت نہیں ہے. یہ امت غور و فکر کرے گی اور مجھ تک پہنچے گی، اپنی عقل سے فیصلہ کرے گی، مجھ تک پہنچے گی. میری یاد کے ساتھ زمین و آسمان کی تمام مخلوقات کی ساخت پر غور کرے گی اور میری باتوں کو مانے گی. یہ اللہ تعالیٰ کو اس امت سے امید ہے. اس لیے ہماری شریعت اتری، شراب کی ممانعت کا حکم آ گیا. آج چلو، جس کے ہونٹوں پیالہ ہونٹوں پر لگا ہوا تو اس نے پھینک دیا، فوراً آیت آئی. تو جس کے گھر میں شراب کا مٹکا تھا اس نے گلی میں اٹھا کے پھینک دیا. جس کے برتنوں میں شراب بنتی تھی اس کو اٹھا کے اس نے کچرے میں پھینک دیا. 1 سیکنڈ بھی نہیں لگا. اور پوری مدینے کی گلیوں میں بارش کے پانی کی طرح شراب بہ رہی تھی. اور پچھلی امت کو یہ تھا 10 شریعتی تھی تو پہاڑ کو اوپر معلق کر دیا گیا. بولو بولو سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت کریں گے، بولو. یہ فرق ہے. تو ہم بہترین امت ہے اور اس قرآن کو ایکسیپٹ کرنے والی امت ہے، اس قرآن کو سمجھنے والی امت ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی، اس کے اشارات کو سمجھنے والی امت ہے. اور ہم ہی جانوروں کی طرح زندگی گزاریں، کھائیں پئیں سوئیں انجوائے کریں اور عقل کا استعمال ہی نہ کریں، غور و فکر ہی نہ کریں. اللہ کے بندے جب جنگلوں میں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں پرندوں کو، دیکھتے ہیں جنگلوں کو، دیکھتے ہیں جنگلی جانوروں کو، دیکھتے ہیں ان کے لیے غذا کے سامانوں کو، دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کیسے غذا پہنچاتا ہے، ان کا کیسا انتظام کرتا ہے، ان کے لیے پانی کا انتظام اللہ تعالیٰ کیسے کر رہا ہے، ہواؤں کو دیکھتے ہیں کیسے چل رہی ہے اور کس کی خدمت کر رہی ہے. کتنے پرندے ہیں جو 4000 کلومیٹر سے بغیر تھکے ہوئے مسلسل چل کے آتے ہیں، پھر یہاں پر اترتے ہیں گرم ملکوں میں، سخت سردیوں میں سائبیریا سے، پھر یہاں سے 2 نسلوں کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور کہیں آرام نہیں کرتے، 4000 کلومیٹر 5000 کلومیٹر تک جا کے پھر وہاں اترتے ہیں. ان کی رہنمائی کون کرتا ہے؟ کون ان کو راستہ دکھاتا ہے؟ ہم تو بار بار راستہ بھٹک جاتے ہیں. کہیں جائیں تو دیکھنا پڑتا ہے، گوگل نکال کے دیکھتے ہیں، یہ نکالتے ہیں وہ نکالتے ہیں. ان پرندوں کے پاس کون سا گوگل ہے؟ قدم قدم پر لمحے لمحے میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی قدرت نظر آئے گی، اس کا اختیار نظر آئے گا، اس کی قوت نظر آئے گی. ہمارے دل و دماغ میں جو اندر سب اعضاء کام کر رہے ہیں، دل دھڑک رہا ہے، ہمارا اسٹمک کام کر رہا ہے، آنتیں کام کر رہی ہے، جگر کام کر رہا ہے، ہمارے اختیار میں. ہم کہہ رہے ہیں کام کر تو کام کرتے ہیں، وہ ہمارے ہیں نا. کون چلا رہا ہے ان کو؟ ہماری رگوں میں جو رگیں ہیں، ہماری خون کی جو رگیں ہیں، وہ اگر نکال کے رسی بنائی جائے تو 7 مرتبہ پوری دنیا کو لپیٹا جا سکتا ہے. جو خون کی رگیں ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اور جس میں خون دوڑتا ہے، 7 مرتبہ دنیا کو لپیٹا جا سکتا، پوری دنیا کو. اس میں خون کو کون دوڑا رہا ہے؟ ہمارے ارادے سے ہو رہا ہے. غور کریں، سوچیں. اور آپ کو ایک بات میں بتاتا ہوں کہ غور و فکر کرنا انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے. ابراہیم علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے ہیں؟ جو سب سے بڑا پنڈت تھا، پروہت تھا، اس کے گھر میں پیدا ہوئے. بت ہی بت تھے ساری جگہ شرک ہی شرک، ہر جگہ بتوں کی حکومت تھی. باپ بھی بڑا پروہت تھا، بت کا بہت بڑا پجاری، لیکن بے چین تھے اور آسمانوں کی طرف نکل جاتے تھے، غور کرتے تھے یہ ستارہ میرا خدا کون ہے، مجھے کس نے پیدا کیا ہے، وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے. یہ غور و فکر کرتے تھے. کوئی ستارہ چمکتے دیکھتا تو شاید یہ تو نہیں ہے، جب وہ ڈوب گیا، میرا خدا ڈوب نہیں سکتا. چاند کو بہت دنوں کا پروسیجر ہے یہ.
سورج کو بھی نکلا، غروب ہو گیا، اچانک ان کے دل سے آواز نکلی، میرا خدا وہ ہے جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے۔ یہ سب تو اپنے اپنے عمل سے ادھر ڈوبتے ہیں، ادھر نکلتے ہیں، ادھر ڈوبتے ہیں، ادھر نکلتے ہیں، ستارے نکلتے ہیں، ستارے ڈوبتے ہیں، کوئی تو ہے جو انہیں چلا رہا ہے، کوئی تو ہے۔ ایک واقعہ یاد آ گیا، جس کو اسپیس کہتے ہیں نا، وہ سب سے پہلا جو سائنٹسٹ گیا تھا یوری گاگارین، اسپیس میں گیا تھا سب سے پہلی مرتبہ، رشین سائنٹسٹ تھا وہ۔ اب اس وقت انہوں نے فخر سے کہا ہم تو اسپیس تک میں چلے گئے، ہمیں کہیں خدا نظر نہیں آیا، یہ اس کا اسٹیٹمنٹ تھا۔ پھر دوسرا مشن گیا تو آسمان میں کچھ آوازیں آتی ہے کہیں سے، آج آپ نے اگر یوٹیوب دیکھا ہوگا تو اس میں بھی وہ چیزیں ہیں، ساؤنڈس آتے ہیں کچھ، اب ساؤنڈس میں کچھ ترتیب سے ہوتے ہیں، ایسا نہیں دھڑم 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 دھڑم، ایسا نہیں ہے، ترتیب ایک ہے۔ تو انہوں نے اس کو، رشین سائنٹسٹوں نے یہ بات کہی کہ ایک خاص ترتیب ہے، اس لیے سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی ضرور ہے صاحب عقل جو اس سگنلز کو چلا رہا ہے، سامنے۔ تو ایک جرمن سائنٹسٹ تھا، انہوں نے کہا کہ آپ عجیب احمق لوگ ہو، تم کو جو ہے یہ تو سمجھ میں آ گیا ہے کہ جو ترتیب ہے تو اس کے پیچھے کوئی عقل مند ضرور ہے، کوئی اس کا عامل ضرور ہے، کوئی کر ضرور رہا ہے جو ہو رہا ہے، اور اتنی کائنات میں پوری ترتیب دیکھتے ہو، اس میں تم کو خدا ہی نظر نہیں آتا، خدا بھی نظر نہیں آ رہا ہے تم کو۔ تو اصل میں عقل کی گمراہی جب ہوتی ہے نا، تو عقل تو بڑے بڑے کارنامے انجام دیتی ہے، لیکن اس کی دماغ میں ہدایت نہ ہو تو خدا نظر نہیں آتا۔ اور اللہ کی یاد ایسی ہوتی ہے جو انسان کو عقل کے شرک سے بچاتی ہے۔ جی، یہ عقل کا شرک جو ہے بڑا ہولناک ہوتا ہے۔ عقل کا شرک انسان کے اندر کبر بھی پیدا کر دیتا ہے، خود فریبی پیدا کر دیتا ہے، اپنے علاوہ کسی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے، اور سارے کاموں کو یہ بولتا ہے کہ میں نے کیا ہے، میں نے کیا ہے، میں نے کیا ہے، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں وہ ہوں۔ لیکن جب خدا کی یاد ہوتی ہے تو پھر انسان کیا کرتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال مسلسل جدوجہد کی، اور حجۃ الوداع میں پورے جزیرۃ العرب کے مالک ہو گئے، حجۃ الوداع میں جب پہنچے تو وہاں آپ نے کہا اللہ تعالیٰ نے اکیلے آج سارے دشمنوں پر فتح پائی، اکیلے فتح پائی، اور اللہ نے اپنے ایک کمزور بندے کی مدد فرمائی۔ یہ واقعہ ہے، یہ واقعہ ہے۔ ہم جو کچھ کر لیتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہم سے کراتا ہے، ہم کچھ نہیں کرتے۔ جو غور و فکر ہے نا بھائیو، جس کو ہم غور و فکر کہتے ہیں، قرآن کی آیتوں پر غور و فکر کریں، اللہ کی آیات پوری جگہ بکھری ہوئی ہے، زمین و آسمان میں اللہ کی آیات بکھری ہوئی ہے، ان پر غور و فکر کریں تو ہمیں ایک خاص نتیجے تک پہنچاتی ہے۔ وہ عادی بن جائے، اس کی عادت اگر ہو ہمارے اندر، عادت اگر ہو ہمارے اندر تو خاص نتیجے۔ آپ اگر دیکھیں مختلف قسم کے پرندوں کی زندگیوں کو، گوگل پر دیکھیں آپ یا یوٹیوب پر، ایسے ایسے پرندے بنائے ہیں اللہ تعالیٰ نے، حیرت انگیز، حیرت انگیز، اور ان کے لیے جو تحفظ کے انتظامات کیے ہیں حیرت انگیز۔ جس طرح کی وہ گھونسلے بنا سکتے ہیں، بڑے سے بڑا ماہر آرکیٹیکٹ ویسا ڈیزائن نہیں بنا سکتا، اور بڑے سے بڑا ماہر جو فنکار ہے وہ ویسا گھونسلہ نہیں بنا سکتا، نہیں بنا سکتا۔ یہ کون دیتا ہے یہ صلاحیت ان کو؟ پھر وہ آپس میں جو گفتگو کرتے ہیں، چیٹیاں آپس میں جو گفتگو کرتی ہیں، جانور آپس میں جو گفتگو کرتے ہیں، ہاتھی 20 کلومیٹر سے ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں، ان کی زبان ہم نہیں سمجھتے، ان کے ساؤنڈ بھی ہم سن نہیں سکتے۔ سائنٹسٹوں نے ان کے ساؤنڈ کو انسٹرومنٹ سے اس کا ویلیوم
ہائی کر کے اس کی لینگویج بھی بنائی ہے. ٹھیک اس طرح سے پرندے آپس میں گفتگو کرتے ہیں، اپنے اشارات کہاں سے کہاں تک پہنچاتے ہیں. یہ اگر آپ دیکھیں، پوری نیچر کو دیکھیں، غور و فکر کریں، تو بس یہی سمجھ میں آتا ہے کہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں. اللہ بڑا زبردست ہے، اکیلا مالک ہے، پوری کائنات کا اکیلا مالک ہے، بہت زبردست ہے، ہماری عقل کا اور ہمارے تصور کے احاطے میں نہیں آ سکتا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو مخلوقات ہے، اللہ تعالیٰ کی جو چیزیں خلق کی ہے، اس کو اگر آپ دیکھیں، اس پر غور و فکر کی ہم کو عادت ہونی چاہیے، عادت ہونی چاہیے. ابراہیم علیہ السلام کی مثال میں نے دی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان تھے. آپ کو پتہ معلوم ہی نہیں تھا جبریل کون ہے، آسمانی کتاب کسے کہتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں تھا وحی کسے کہتے ہیں، توحید کیا ہے آپ کو نہیں معلوم. امی تھے آپ، لیکن بے چین رہتے تھے، بے چین رہتے تھے. پھر غار حرا میں جا کے غور و فکر کرتے تھے، سوچتے تھے کہاں ہے، کیا ہے صحیح. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 3 افراد عرب میں گزرے ہیں، قریش میں. اس میں سے ایک کا ذکر یہ آتا ہے کہ وہ کعبۃ اللہ میں ایسے گر جاتے تھے اور یہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ میں نہیں جانتا تیری عبادت کیسے کروں، لیکن جو کچھ دیکھ رہا ہوں یقیناً یہ تیری مرضی نہیں ہے، جو کچھ لوگ کر رہے ہیں اس سے میں پریشان ہوں، میں بہت بے چین ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے تو رہنمائی فرما. 3 افراد ایسے تھے. وہی کیفیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اسی لیے آپ الگ ہو گئے تھے، بیزار تھے پورے معاشرے سے، اور چلے جاتے تھے دور پہاڑیوں کے اوپر غار میں، وہاں غور و فکر کرتے. غور و فکر جس چیز پر بھی آپ شروع کرو گے تو آپ حالت دعا میں ہوں گے. انسان جب غور و فکر کرتا ہے تو وہ حالت دعا صرف الفاظ میں یا ہاتھ اٹھا کے نہیں مانگی جاتی. انسان کسی کام میں جدوجہد کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، جستجو کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تو یہ حالت دعا ہے. اور جب اس کا رزلٹ آ جاتا ہے تو دراصل یہ ہے کہ دعا قبول ہو گئی. اب انسان اس میں فریب میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ میں نے کیا انسان نہیں کچھ کرتا ہے. بلکہ آپ کو میں بتاؤں، پوری کائنات کا نظام وحی خفی پر چل رہا ہے. پوری کائنات کا وحی 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک وحی خفی، ایک وحی جلی. وحی جلی وہ ہے جو انبیاء علیہ السلام پر آتی ہے اور وہ بین اور بہت صاف ہوتی ہے، جیسے قرآن پاک. اور وحی خفی کیا ہے؟ انسانی معاشرے کو جس چیز کی ضرورت ہے، جو ضرورت پڑنے والی ہے، وہ کسی بندے کے دماغ میں اس کی جستجو اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے، اور وہ اسی میں غور و فکر میں لگا رہتا ہے، پھر ایک رزلٹ تک پہنچ جاتا ہے. میں اکثر مثال دیتا ہوں، نیوٹن سفر کر رہا تھا، ایک پیڑ کے نیچے آ کے آرام کرنے لگا، ایک ایپل سر پہ ٹک سے گرا. اس سے پہلے لاکھوں لوگوں کے سر پر گرے ہوں گے. امرائی میں ہم لوگ، پرانے وقتوں کی بات ہے، بچپن میں امرائی میں چارپائیوں پر بیٹھتے تھے تو کبھی کبھی پکی ہوئی کیری سر پہ ٹپک جاتی تھی، اس لیے چادریں لگا دی جاتی تھی وہاں. اس کو شاخہ بولتے تھے، جس کو ٹپکے کا آم بولتے ہیں. مگر ہم کہاں غور و فکر کرتے ہیں کہ یہ ادھر ہی کیوں، اوپر کیوں نہیں گیا، نیچے کیوں آیا. لیکن نیوٹن سے اللہ تعالیٰ کو کام لینا تھا. اس نے سوچنا شروع کیا، یہ نیچے ہی کیوں گرا، یہ نیچے ہی کیوں گرا، یہ نیچے ہی کیوں گرا، یہ تو اوپر بھی جا سکتا تھا، نیچے کیوں گرا. پھر وہ ایک چیز تک پہنچا کہ یہ زمین کے اندر چمبک ہے، جس کا لہو چمبک میں ہوتا ہے نا، ایسا وہ اپنی طرف کھینچتی ہے، وہ چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے. اس میں بڑی فائدے ہیں لوگوں کے لیے، اور بہت بڑا ریسرچ سامنے آئی، بہت بڑی ریسرچ سامنے آئی. جیمس ویٹ تھا، ایک دم بیکار قسم کا نوجوان تھا، کام اس کو آتا نہیں تھا.
اس کی خالہ کے یہاں رہتا تھا اور صبح صبح ناشتہ کر کے کچن میں بیٹھا رہتا تھا. اب چائے کی کیٹلی جب اسٹوو پر رہتی تھی تو وہ کیٹلی کا ڈھکن ایسا اٹھتا تھا بیٹھتا تھا, اٹھتا تھا بیٹھتا تھا بھاپ سے, اور کھڑکی میں سے دیکھتا تھا تو گھوڑا گاڑی پر کوئلہ لاد کے لے جاتے تھے مزدور کسی جگہ. ادھر بھی دیکھے ادھر بھی دیکھے, ادھر بھی دیکھے ادھر بھی دیکھے. اب اس کا دماغ نے کام کرنا شروع کر دیا. اس سے پہلے یہ کیٹلی تو کم زمانے سے چل رہی تھی نا, ڈھکن کو اٹھتے بیٹھتے تو سب لوگوں نے دیکھا ہے. اسی کے دماغ میں گھس گیا کہ اس کے اندر اسٹیم کے اندر طاقت ہے, اس سے کام لینا چاہیے. اسٹیم انجن بنا ہے, جانتے ہیں آپ اسٹیم انجن سے پھر کتنی طاقتیں چلتی ہے, ریلوے چلنے لگ گئی سب. تو یہ وہی خفی پر چلتا ہے سارا نظام, سارا نظام وہی خفی پر چلتا ہے. پرندوں پر وہی آتی ہے, چیٹیوں پر وہی آتی ہے. خود قرآن پاک کہتا ہے ہم نے چیٹی پر وہی کی, خود شہد کی مکھی پر ہم نے وہی کی. خود آتا ہے وہ کیا چیز ہے. اور چیٹی نے اپنی ساتھی چیٹیوں سے یہ کہا کہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے, چلو چلو. لشکر جب آتا ہے تو سب رون ڈالتا ہے مکانوں کو, ہمارے مکانوں کو بھی اور ہم کو بھی. اور اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو وہ صلاحیت دی تھی کہ وہ چیٹی کی بات آپ نے سن لی, وہ کیا کہہ رہی ہے. اس پر اللہ کا شکر ادا کیا, اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے یہ صلاحیت سے نوازا ہے. تو سارا نظام وہی خفی پہ ہے. انسان میں ایک چکرایا ہوا ہے کہ میں نے کیا ہے. یہ جو میں نے کیا جو لوگ کہتے ہیں وہ انتہائی احمق ترین لوگ ہیں, بیوقوف قسم کے لوگ ہیں, جو خدا کی شناخت نہیں رکھتے, جو خدا تک پہنچتے نہیں ہیں. اپنی کامیابی, اپنی غور و فکر اور کامیابی سے خدا تک پہنچنا چاہیے, اور اپنی ناکامی سے بھی خدا تک پہنچا جاتا ہے. حضرت علی نے فرمایا کہ میں نے اپنی ایمبیشنز کے ٹوٹنے سے خدا کی یاد ذات کو شناخت کر لیا. اس لیے کہ سارے اسباب تو ایک دم سیٹل تھے, ساری چیزیں ایک دم صحیح تھی, اس کے وسائل بھی سب تھے. اب اس سے ایمبیشنز پیدا ہو گئی, امید پیدا ہو گئی نا, سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے, اب تو یہ ہونا ہی ہے, یہ رزلٹ آنا ہی ہے. نہیں آیا, الٹا ہو گیا. اللہ تعالیٰ کے اختیار میں سب ہے. یہ بندہ پھر کہتا ہے کہ اللہ نہیں چاہتا تھا. عقل تو کہتی تھی کہ ایسا ہوگا, تجربہ کہتا تھا کہ ایسا ہوگا, ایکسپیرینس کہتا تھا کہ ایسا ہوگا, دوسرے ایگزامپل سمجھاتے تھے کہ ایسا ہی ہوگا, نہیں ہوا. اللہ جس کو غالب کرنا چاہے اسے کوئی مغلوب نہیں کر سکتا. اللہ جس کام کو کرنا چاہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا. اللہ جس کام کو نہ کرنا چاہے کوئی اسے کر نہیں سکتا. تو غور و فکر کی عادت ہمیں ہونی چاہیے. قرآن کی آیتیں کہتی ہے کہ جو قرآن کی آیتوں پر غور و فکر کرو. اور عقل تو ہر انسان کو دی اللہ نے, استعمال کرنے سے عقل جلا پاتی ہے. جس طرح کہ چھری کو سان پر لگائیں گے تو اس میں تیزی پیدا ہوتی ہے, استعمال کرتے ہیں تو چلنے لگتی ہے. ٹھیک اسی طرح عقل کو استعمال کرو گے اس کی نعمت کی قدر ہوگی اللہ تعالیٰ کی. تو یہ عام لوگوں سے کہا جا رہا ہے آسمان و زمین کی ساخت میں تم غور و فکر کرو, دیکھو سوچو اللہ نے انہیں کیسے بنایا ہے. اللہ پرندوں کو کیسی غذا دیتا ہے, وہ کیا جدوجہد کرتے ہیں, وہ کون سی عقل لگاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم صحیح معنوں پر اللہ پر توکل کرو گے, صحیح معنوں میں اللہ پر توکل کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو پرندوں کی طرح رزق عطا کرے گا کہ صبح کو بھوکے پیٹ اپنے آشیانیوں سے نکلتے ہیں اور شام کو بھرپیٹ اپنے آشیانوں میں آتے ہیں. اور کوئی جاندار انسان کی طرح کوئی جاندار اپنا غذا اٹھا کے نہیں چلتا کہ کل کے لیے رکھ لو, پرسوں کے لیے رکھ لو, سال بھر کے لیے رکھ لو, بینک بیلنس رکھ لو. بندہ اللہ سے جس طرح سے معاملہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے اس طرح سے معاملہ کرتا ہے. نبی
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بندے کے گمان کے مطابق اس سے معاملہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ بندے کے گمان کے مطابق اس سے معاملہ کرتا ہے. جیسا بندہ اللہ سے گمان کرتا ہے ویسا اللہ اس سے معاملہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہے نا بھائی, ہم مجبور ہیں. اللہ تعالیٰ کیا کس بات کا مجبور, کیوں مجبور ہے اللہ تعالیٰ؟ مجبوری کا اللہ اور مجبوری بالکل بھی لازم و ملزوم سی چیز نہیں ہے کبھی بھی. ہاں حکمتیں اللہ تعالیٰ کی ہے, جو بھی فیصلہ ہوتا ہے بندے کے حق میں خیر ہوتا ہے. بندے کی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ اللہ نے جتنی صلاحیتیں اسے دی ہے وہ اللہ کی جستجو میں لگائے. اللہ کی ذات کی شناخت جو ہے آسان کام نہیں ہے, آسان کام نہیں ہے. صفات کے حوالے سے اللہ سے ہم مانگتے تو اے اللہ تو رازق ہے, تو جو ہے مجھے رزق عطا کر. اللہ تعالیٰ تو شفا دینے والا ہے, تو مجھے شفا عطا کر, ہے نا. اللہ تو کامیابی دینے والا ہے, تو مجھے کامیابی عطا کر. تو یہ صفات پر غور و فکر تو آسان ہے, لیکن اللہ کی ذات پر غور و فکر مسلسل چاہتا ہے. بہت لوگ بھٹکتے رہے ہیں اس میں. اللہ کی ذات پر غور و فکر میں کتنے لوگ بھٹکے ہیں. ہمارے یہاں ایک گروہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہوا ہے, اللہ کا ہاتھ بھی ہے, اللہ کے پاؤں بھی ہے. پھر قرآن پاک کہتا ہے اللہ ہر جگہ موجود ہے. قرآن پاک کہتا ہے اللہ زمین و آسمانوں کا نور ہے. تو یہ مجمل چیز ایمان رکھنا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں عرش پر ہوں تو عرش پر ہے, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں ہر جگہ ہوں تو ہر جگہ ہے, اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں زمین و آسمان کا نور ہوں تو اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا نور ہے. اللہ ہر جگہ موجود ہے. مجمل ایمان ضروری ہے, اور اللہ کی ذات پر غور و فکر جو ہے وہ, اور جو بندے کو حاصل ہوتا ہے وہ بندہ جو ہے نا الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. اس کی ذات کے اندر تک اللہ اس کو جانتا ہے, اس کو کیا چاہیے, کیا جستجو یہ کر رہا ہے. میں نہیں بتا سکتا مجھے کیا چاہیے, لیکن میں اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاؤں, اس کی یاد اپنے دل میں پیدا کروں, تو اللہ تعالیٰ مجھے وہ دے گا جو میں الفاظ میں بیان کرنے پر قادر نہیں کہ مجھے یہ چاہیے. اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مجھے کیا چاہیے. اللہ سمجھتا ہے تجھے کیا چاہیے, وہ دیتا ہے. اور سورہ بقرہ میں آیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہو کہ میں ان کے قریب ہوں, جب کوئی بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں. اجیبو کا لفظ آیا, جواب دیتا ہوں. کیسے جواب دیتا ہے؟ یہی کہ بندے کو حاصل ہو جاتا ہے جو اس کو چاہتا ہے. جو نہیں چاہتا ہے لیکن اس کو ضرورت ہوتی ہے وہ بندے کو اللہ دے دیتا ہے. یہ اس کا جواب ہے. اور سورہ مجادلہ کی اگر آیت پڑھیں آپ, پہلی آیت ہے, میں اس یہ جو اجیب والی آیت جو ہے سورہ بقرہ کی, اس میں بڑا پریشان تھا. کتنے لوگوں سے ڈسکس کیا, مولانا فاروق خان صاحب سے ڈسکس کیا کہ اللہ تعالیٰ جواب کیسے دیتا ہے. اس میں آیا ہے جواب دیتا ہے, آپ مجھے بتائیے جواب کیسے دیتا ہے, کیا غور و فکر ہے. پھر اس کے بعد جو ہے میں نے انعام اللہ اصلاحی صاحب سے بھی بہت دیر بات کی, وہ بھی کہے نظر انداز نہیں کرتا, یہ بندے کی دعا کو ریجیکٹ نہیں کرتا, ایسا کرتا ویسا کرتا. سورہ مجادلہ ایک مرتبہ ایک دیکھا تو اس میں آیا کہ اللہ نے اس عورت کی آواز سن لی جو تم سے گڑ گڑا رہی تھی. زہار کا مسئلہ ہے. عربوں کے یہاں معاملہ یہ تھا کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو یہ کہہ دے کہ تیری پشت میری ماں کی پشت کی طرح ہے تو وہ طلاق ہو جاتا تھا, وہ طلاق ہو جاتا تھا. اب اس وقت تک شریعت کی حکم آیا نہیں تھا, زہار کہتے ہیں اسے. تو ایک شخص نے اپنی بیوی سے یہ کہہ دیا. اب بچے تھے, اب بیوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے رونے لگی کہ اب کیا ہوگا, میرے بچوں کا کیا ہوگا, گڑ گڑا رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے, کوئی حکم نہیں تھا. دوسرے دن سورہ مجادلہ کی آیتیں آئی ہیں, اللہ نے اس عورت کی آواز سن لی جو تمہارے سامنے گڑ گڑا رہی تھی. مائیں تو تمہاری وہی ہے جنہوں نے تم کو جنا ہے, ہاں اس کا کفارہ یہ ہے, تفصیل ہے اس کی. تو وہاں ایک دم سے جھک سے روشنی آ گئی,
ایک دم فوکس آ گیا. تو قرآن میں کوئی سوال ہونا قرآن سے جواب بھی مل جاتا ہے, کوئی عالم دے نہیں پاتا, قرآن کا سوال قرآن سے مل جاتا ہے. بہرحال اس میں غور و فکر کی باتیں کہی گئی ہیں. قرآن پاک یہ چاہتا ہے کہ اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں. اگر قرآن پر غور و فکر کریں تو قرآن سے محبت ہو جاتی ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ غیور ہے, اس کا کلام بھی بہت غیور ہے. قرآن بھی آزماتا ہے کہ یہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے. اس کے بعد ہی آزمانے کے بعد ہی پھر اپنے ہیرے جواہرات نکالتا ہے اور بندے کے حوالے کرتا ہے, جلدی نہیں کرتا. تو ذات پر غور و فکر بہت ضروری ہے. اور کائنات کی ہر چیز پر کہیں بھی جائیں آپ, کہیں اتریں, اللہ کو یاد کیجیے, اللہ کو یاد کریں. کبھی سبحان اللہ, ماشاء اللہ, الحمدللہ, استغفر اللہ, یہ ساری چیزیں ہیں. کوئی خوبصورت سی چیز ہے, پرندہ دیکھیں تو ماشاء اللہ کہیں. بھائی جو بنانے والا ہے اسی کو تعریف ہوگی نا. پرندے نے اپنے آپ کو تھوڑی بنایا ہے. کسی نے اگر کوئی بڑا کام کر دیا تو اس کو کہے ماشاء اللہ. ارے اس نے کدھر کر دیا, وہ تو اللہ نے کرایا نا. کوئی چیز حاصل ہو جائے, کوئی تسکین مل جائے تو الحمدللہ کہے, اللہ تیرا شکر ہے. ہم نے کہاں حاصل کی, ہم نے کہاں حاصل کی, ہماری کیا صلاحیت, اللہ تعالیٰ نے دی. الحمدللہ, اے اللہ تعریف تو تیری ہی ہے. کوئی کام انجام دے آپ, کوئی کارنامہ کر دیں تو یہی کہے الحمدللہ. اللہ تعریف تو صرف اللہ کی ہے, صرف اللہ تعالیٰ تعریف کر سکتے. تو یہ ہے کہ پھر جب زبان سے نکلتا ہے تو نے سب کچھ فضول اور بے مقصد نہیں بنایا ہے. پاک ہے اس بات سے کہ تو کوئی فضول کام کرے. کوئی چیز اللہ نے فضول پیدا نہیں کی. ساری مخلوقات خیر کے لیے پیدا ہوئی ہے, خیر کے لیے پیدا ہوئی ہے. ایک زمانہ تھا سانپ سے ڈرتے تھے, سانپ دشمن تھا, زہریلا تھا. تجربے سے بعد میں سامنے آیا کہ سانپ تو کسان کا دوست ہے. کھیتوں سے سانپ ختم کر دیے گئے تو فصلیں کم ہو گئی, چوہوں نے کھا لیا اناج. ایک زمانے میں یہاں سے جو وہ کوریا یہاں مینڈک پکڑ کے مینڈکوں کے فریزڈ کر کے ان کو بھیجا جاتا تھا. بہت پیسے سے بکتے تھے مینڈک, ہے نا. بڑا کاروبار شروع ہو گیا. چاول کی فصلیں جو ہے وہ تباہ ہو گئی. اتنی فصلیں بوتے تھے, چاول اتنا کم کیوں آ رہا ہے پورے آندھرا میں اور پورے علاقے میں. آندھرا میں بہت زیادہ اس کا اثر دکھائی دیا. تو ریسرچ کی گئی کہ مینڈک جو ہے وہ چاول کے پھول کو جو کیڑا کھاتا ہے اس کو مینڈک کھاتا ہے. اللہ نے کوئی چیز دیکھا. آپ دیکھیں گے جتنے خوبصورت پرندے ہیں, خوبصورت جانور جنگل میں ہوتے ہیں. اب کوے, کالے کوے یہاں ہوتے ہیں. بدصورت جانور جو ہے وہ آس پاس پھرتے رہتے ہیں. کوے ہے, گدھ ہے, یہ آس پاس رہتے ہیں. کیوں رہتے ہیں؟ انوائرنمنٹ کو صاف کرتے ہیں, ہوا صاف کرتے ہیں وہ لوگ. جو بھی چھچڑا گندگی آپ پھینکیں اسے وہ کھا لیتے ہیں, ان کی وہ غذا ہے. باہر مردہ لے جا کے پھینک دیں, اگر پڑا رہے تو سارے شہر میں بدبو آئیں گی. 1 گھنٹے میں گدھ اس کو ایسا صاف کر دیتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے اس طرح سے ہڈیاں صاف کر دی گئی. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے بنائی ہے, حیرت انگیز. اب یہ دیکھیں گے آپ کے شہروں میں تو خیر کیا, وہ جو ہمارے گاؤں کے گھروں میں رات میں کیڑا بولتا ہے, کرر 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 بولتا ہے نا, اس کی آواز سے ہمارے جو گلینڈز میں ایک ملینیم کی گلینڈ ہے, ملین, اس کی لیکویڈیٹی زیادہ, یعنی لیکویڈیٹی بڑھ جاتی ہے برین میں, اس سے نیند آتی ہے, گہری نیند آتی ہے. اس لیے شہر میں لوگوں کو گہری نیند نہیں آتی.
وہ بے چین رہتے ہیں، بار بار آنکھ کھلتی ہے، پھر وہ صبح شکایت کرتے ہیں یار برابر نیند نہیں آئی ہے۔ اب دیہات میں جائیے آپ، اندھیرا ہو جاتا ہے، وہ ٹر ٹر کر بولنا شروع کرتا ہے، دروازے کے پیچھے ہوتا ہے، کدھر ہوتا ہے، انسان خوف زدہ رہتا ہے نا، ڈر ڈر کے اٹھتا ہے، انسیکیور رہتا ہے، چوکیدار لگاتا ہے، کیا کرتا ہے۔ پالتو جانور ہی ختم ہو گئے، آنگن میں جو پالتو جانور بندے رہتے ہیں ان کی گھنٹی بجے، کھانسنے کی آواز آئے، کھر بکری کے کھر زمین سے رگڑ رہی اس کی آواز آئے، انسان کو سیکیور فیلنگ آتی ہے، احساس تحفظ اس کے اندر آتا ہے، جس کو بولتے ہیں نا ساسل لگتا ہے، اس کے اندر احساس تحفظ آتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ غور و فکر سے، تجربے سے انسان کے سامنے آئی، کیا حیرت انگیز چیزیں ہیں۔ کوئی انسان ایسا بنا سکتا ہے؟ خدا کے علاوہ بھی کوئی ہے جو اتنا ہماگیر، عالمگیر، کائنات گیر انتظام کرتا ہو؟ خدا کے علاوہ بھی کوئی ہے؟ ہم نہیں جانتے۔ ہمارے اندر ایک دنیا آباد ہے، پوری کائنات ہمارے باڈی میں آباد ہے، وائٹ بلڈ سیل جو ہے ہماری حفاظت کر رہے ہیں۔ کوئی جراثیم آتے ہیں تو وائٹ بلڈ سیل ان کو مارتے ہیں، WBC بولتے ہیں جن کو، فائٹ کرتے ہیں ان سے، جس سے ہم کو بخار آتا ہے۔ جب اندر فائٹنگ ہوتی ہے نا، تو فائٹنگ ہوتی ہے تو ماحول کیسا گرم ہو جاتا تو ہم کو بخار آتا ہے۔ وہ کیوں آتا ہے؟ اس بیماری سے حفاظت کے لیے، جراثیم کو مارنے کے لیے اندر جنگ شروع ہوتی ہے، جو ہماری WBC ہے وہ اس کو فائٹ کرتے ہیں، انہیں مار بھگاتے ہیں، پھر بخار اترتے ہیں، جنگ ختم ہو جاتی ہے، بخار اترتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں بخار آ گیا تو بہت آفت آ گئی، لیکن یہ بات اصل یہ ہے، اصل اس کی یہ ہے، اللہ تعالیٰ ہم ایک سیکنڈ کے لیے اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، اپنی زندگی کی حفاظت نہیں کرتے ایک سیکنڈ کے لیے۔ دھڑکن ہمارے دل کی اگر ایک منٹ کے لیے بند ہو جائے، ختم ہو جائے، ختم، ہارٹ اٹیک آ گیا، مر گیا۔ برین 24 آور کام کر رہا ہے، جب پورے باڈی کو ہمارے آرام چاہیے، دماغ کو بھی آرام چاہیے، تو ہم سو جاتے ہیں نا، سو جاتے ہیں، غافل سو جاتے ہیں۔ سونے والے کا جو ہے اس کے پیر میں آپ ایسا کھجلی کیجئے، پیر میں ایسی ایسی تلوے میں، تو اس کا پیر سٹ سے اوپر آتا ہے، جاگتا نہیں ہے، وہ سٹ سے اوپر آتا ہے۔ وہ کیوں ہوتا ہے؟ دماغ تو ہمارا سو رہا ہوتا ہے، اس کو ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے، اس کو پوری نیند ہونی چاہیے۔ جو چھوٹا دماغ ہے اس کے نیچے جو مجہ رجو ہے، اس کے اور دماغ کے بیچ میں ایک چھوٹی سی چیز ہے، وہ اپنا کام انجام دیتی ہے، دماغ کو ڈسٹرب کیے بغیر وہ کام انجام دیتی، پیر ایسا آ جاتا ہے۔ کون کرتا ہے یہ؟ کس نے؟ اگر انسان غور کرے تو ساری زندگی سجدے میں سڑ رگڑتا رہے، شکریہ ادا نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کا۔ یہ ساری چیزیں، یہ جو ایجادات ہیں، یہ ساری غور و فکر کرنا ضروری ہے۔ کدھر بھی جائیں آپ، مہابلیشور جائیں، دیکھ اللہ تعالیٰ فرماتے دیکھتے نہیں ہو کشتی پانی میں کیسے چلتی ہے؟ تم چلاتے ہو، ہم چلاتے ہو؟ دیکھتے نہیں پرندوں کو، ہوا میں پرندوں کو کون تھامے رکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ سمندر میں کشتیاں چلتے ہیں، کون حفاظت کر رہا ہے؟ یہ سوال اللہ تعالیٰ قائم کرتا ہے، ہماری عقل سے سوال قائم کرتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں، تاکہ ہم اللہ کی ذات اور اس کی ہماگیریت، اس کی عظمت کو پہچانیں۔ علامہ اقبال نے پہلی مرتبہ سفر کیا، سب سے پہلی مرتبہ وہ کیمبرج جا رہے تھے، لنڈن۔ اس زمانے میں ہوائی جہاز اتنا فریکوینسی نہیں تھی، تو سفر پانی کے جہاز ہی سے ہوتا تھا۔ تو جب ہائی سی میں پہنچ گیا جہاز تو وہ عرشے پر گئے، انہوں نے چاروں طرف دیکھا، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی قدرت کی ہماگیریت کا احساس پہلی مرتبہ ہوا ہے۔
پہلی مرتبہ ہماگیریت اس کی کتنی ہے، باپ رے باپ، سمندر کا، اس کا احساس مجھے پہلی بار ہوا ہے۔ تو جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے نا، اس کے لیے یہ چیزیں ہدایت کا ذریعہ بن جاتی ہے، پوری کائنات کی ایک ایک چیز ہدایت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے، اور جو باغی ہوتا ہے نا، اس کو گمراہ کرتی ہے، عقل بھی گمراہ ہو جاتی ہے۔ تو عقل کی جو باغیں ہیں وہ اللہ کی یاد کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، عقل کی لگام اللہ کی یاد کے ہاتھ میں ہو تو انسان جو ہے وہ ایک دم صحیح ہدایت پہ رہتا ہے۔ تو نے اس پاک ہے تو نے کوئی فضول کام نہیں کیا اور نہ کوئی بیکار کام تو کر سکتا ہے، پس اے رب تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ تو نے جسے دوزخ میں ڈالا در حقیقت بڑی رسوائی میں ڈال دیا، پھر ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہ دعا کیوں کر رہا ہے بھائی؟ یاد بھی اللہ تعالیٰ کی اللہ ہی سے مانگی جاتی ہے، بندے کی طاقت نہیں ہے کہ اللہ کی یاد قائم کر لے، اور اللہ کی یاد سے غافل ہے تو پھر کیا ہے؟ دوزخ ہے۔ پھر وہ لاشعوری طور پر دوزخ کی طرف ہی جا رہا ہے۔ تو دعا ہی سے اللہ کی یاد بھی قائم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو میری نماز میں خشوع پیدا فرما، اللہ تعالیٰ میں غافل قلب سے تیری پناہ چاہتا ہوں، میرے دل کو تو اپنی یاد سے آباد رکھ، نفس کے حوالے مجھے نہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ تو نے جسے نفس کے حوالے کیا وہ جہنم میں گیا، اس کا کوئی محافظ نہیں ہے، ایس ظالموں کا کوئی محافظ نہیں ہے۔ تو میرے دل کو اپنی یاد سے آباد رکھ، میرے دل کی ویرانی کو اپنی یاد سے آباد کر دے۔ میرے دل کی ویرانی کو اللہ تعالیٰ کی آواز سے یاد رکھنا چاہیے۔ دلوں کی ویرانی جو ہے وہ اس کی آبادیاں اللہ کی یاد سے ہوتی ہے۔ دوستو، ہمارے دل غافل ہے، ہم نفس کا شکار ہو جاتے ہیں اور غفلت کے شکار ہو جاتے ہیں، لیکن ہمیں بار بار دن میں سینکڑوں بار اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، جہاں جہاں ہو، وقت ہو، جہاں جہاں موقع ملے، غلطی ہو جائے۔ بڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، بڑا بدبخت ہے وہ انسان کہ اپنے گناہوں کی کثرت سے اللہ کی ذات سے مایوس ہو جائے۔ دیکھیے کیا بات کہی ہے رحمت للعالمین نے، اور کتنی بشارت ہے اس میں۔ بڑا بدبخت ہے وہ انسان کہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے اللہ کی یاد سے مایوس ہو جائے اور کہے کہ میں تو بڑا گناہ گار ہوں، اب میں کیا معافی مانگوں گا۔ ہمارے محلے میں ایک بزرگ تھے، زندگی میں کبھی نماز نہیں پڑھی، نہ جمعہ پڑھا نہ خود پڑھا، کمر جھک گئی سب۔ میں نے ان کو کہا اللہ، ارے بھائی اب مسجد میں آیا کیجئے، چلیے میرے سہارے سے مسجد۔ تو کہنے لگے کہ عمر تو ساری کٹی، مومن کا شعر سنایا، عمر تو ساری کٹی عشق بتام مومن، آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہوں گے۔ اب کیا بولے اللہ تعالیٰ کی یاد کروں، زندگی تو ایسے ہی گزار دی، اب تو مرنے والا ہوں۔ ارے میں نے کہا بھائی اللہ تعالیٰ بڑا رحیم اور کریم ہے، آپ چلیے، اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے۔ بڑا بدبخت ہے وہ انسان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا جملہ بھی بتاتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا بدبخت ہے وہ انسان کہ اپنے گناہوں کی کثرت سے اللہ کی یاد سے مایوس ہو جائے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، میں 100 مرتبہ استغفار پڑھتا ہوں دن میں، اور میں 70 مرتبہ استغفار پڑھتا ہوں دن میں۔ 2 حدیثیں ہیں بخاری کی، دونوں۔ استغفار کیا ہوتا ہے؟ ایسی زبان کی ورزش نہیں ہے، دل میں جو خیالات ہمارے آتے ہیں، جو اللہ کی یاد سے غافل کرنے کے لیے جو خیالات آتے ہیں، جو شیطان کا علقہ ہوتا ہے، بس استغفر اللہ، جتنا موقع ملے اللہ کو یاد کرو، اور یاد کرو لوگوں کو سنانے کے لیے نہیں، تسبیح کرو لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں،
یہ بہت بڑا شرک ہے، بڑی بدبختی کی بات ہے۔ آخری حدیث سنا کے میں ختم کرتا ہوں۔ جو دکھانے والا مسئلہ ہے نا، آبجیکٹیو کیا ہے؟ اصل چیز ہے، آبجیکٹیو اصل چیز ہے۔ آخری مرتبہ بڑی دردناک حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخرت میں ایک مجاہد کو لایا جائے گا جس نے اللہ کی راہ میں بہت جہاد کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا اس سے تو نے کیا کیا؟ میں نے کہا اللہ تعالیٰ تیرے کلمے کو بلند کرنے کے لیے میں نے بہت جہاد کیا، اتنے زخم مجھے لگے، کیا لگے۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے تو یہ کام اس لیے کیا کہ لوگ تجھے مجاہد کہیں، تیرا نام ہو، وہ تو تجھے مل گیا، میں نے دے دیا تجھے۔ فرشتوں اسے لے جاؤ اور اوندھے منہ جہنم میں ڈالو۔ ایک عالم لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو نے کیا کیا؟ میں نے تجھے اتنا علم دیا۔ کہا اللہ تعالیٰ میں نے لوگوں کے اندر اس کو پھیلایا، دن رات لوگوں کے تلقین کرتا رہا، نصیحت کرتا رہا، لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہوئی۔ اس کو بھی کہے گا اللہ تعالیٰ تو جھوٹ بولتا ہے، تو اس لیے کرتا تھا کہ تیرا نام ہو، لوگ تیری واہ واہ کریں، تیرے پیر دھو کے پئیں، وہ سب تیرے کو مل گیا جو تیرا آبجیکٹیو تھا۔ فرشتوں اس کو لے جاؤ اور اوندھے منہ جہنم میں ڈالو۔ آبجیکٹیو کریکٹ ہونا چاہیے، نیت کریکٹ ہونی چاہیے۔ لوگ اپنی نیتوں پر اٹھائے جائیں گے آخرت میں، جس کی جیسی نیت ہوگی ویسا اس کا بدلہ ہوگا۔ تو یہ شیطان ہم کو نیتوں کے باب میں بڑا بھٹکاتا ہے، بہت بھٹکاتا ہے۔ اکثر میں پیش کرتا ہوں شاہ عبد القادر جیلانی کا ایک واقعہ، جن کو غوث پاک کہتے ہیں لوگ۔ وہ حنبلی مسلک کے تھے اور بہت بڑے وائز تھے، اور تصوف میں جو غیر اسلامی عناصر گھس گئے تھے ان کو انہوں نے پاک کیا صاف۔ 2 کتابیں ان کی غنیت الطالبین اور فتوح الغیب ہے، اس میں توحید کے جو بیان ہے بڑے جلالی انداز کے بیان ہیں۔ انہوں نے اپنا واقعہ لکھا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کسی دوسرے بزرگ سے منسوب کر دیتے ہیں، تاہم سن لیجئے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ میرا جب نام ہو گیا، میرے واعظ کی شہرت ہو گئی، میرے عبادات میں بھی کثرت ہوتی تھی، تو ایک مرتبہ شیطان نے میرے دل میں خیال ڈال دیا کہ عبد القادر تو ابھی اتنا تقوی اور طہارت تجھے حاصل ہو گئی ہے، اور عبادت سے تو اس مقام پہ پہنچ گیا ہے، علم سے اس مقام پہ پہنچ گیا ہے کہ تجھے نماز کی اب ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ خیال شیطان نے ڈال دیا۔ تو بولے میں نے زور سے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ پھر شیطان نے فوراً دوسرا خیال ڈالا میرے دل میں، کیا؟ اے عبد القادر، جو تجھے صحیح علم دین تھا اس نے تجھے اس فریب سے بچا لیا، ورنہ تو بے نمازی ہو جاتا۔ تو پھر میں نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ، مردود مجھے میرے علم نے نہیں، مجھے میرے پروردگار نے بچایا۔ سمجھ رہے بات آپ؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بھائی میرے لیے بھی دعا کریں۔